بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے جادو کی حقیقت اور اس کی حفاظت اور تدابیر۔ یہ موضوع ایمان سے وابستہ بھی ہے اور عقیدہ توحید کے ساتھ اور بڑا اور پھر امت کے لیے آزمائش ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ جادو کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اور لوگ ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جو سلیمان کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جادو کیا ہے، ایک حقیقت ہے، اور پھر جادو شیطان کا عمل ہے، اور پھر یہ جادو سکھانا کیا ہے، کفر کے قریب ہے۔ تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جادو سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی کیا ہے، لوگ سکھاتے تھے، اور جادو کا عمل اس دور میں بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ پھر فرعون کے جو جادوگروں کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے کہ سورہ طٰہٰ کی آیت میں ہے کہ یُقَیِّلُ إِلَیْہِ مِن سِحْرِہِمْ إِنَّہَا تَسْعَىٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ان کے جادوگر کے اثر سے یوں محسوس ہوا جیسے رسیاں چل رہی ہیں، یعنی وہ سانپ کی طرح نظر آنے لگی۔ تو یعنی جادو آنکھوں پر ایسا اثر ڈالتا ہے کہ انسان کو حقیقت بدل کر نظر آتی ہے۔ اور جادو جو ہوتا ہے وہ اس کے بھی اقسام ہوتے ہیں، جیسے نظر بندی والا جادو ہوتا ہے، یا پھر چھلاؤ والا جادو ہوتا ہے، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ میاں بیوی میں جدائی کا جادو ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اور ان سے وہ چیزیں سکھاتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالتے تھے، یعنی وہ جادو کے ذریعے سے شوہر اور بیوی کے درمیان کیا ہے، اختلافات پیدا کرتے تھے اور ان کے اندر جدائی ڈال دیتے تھے۔ اور پھر تیسرا یہ ہے کہ جنات کے ذریعے سے جادو کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف کی آیت میں إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، وہ شیطان تمہیں وہاں دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے۔ اور پھر جادو کے جو اثرات ہیں اس کے بارے میں آتا ہے سورۃ البقرہ میں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ جادو جو ہے ایمان کو کھا جاتا ہے، تو اس کے جو ممکنہ جو اثرات ہوتے ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں، یعنی انسان کے اندر عبادت سے دوری پیدا ہو جاتی ہے، اور بے سبب کے اس کے اندر کیا ہے، کوئی بغیر ریزن کے اس کے اندر خوف آنے لگتا ہے، اور پھر اس کی نفسیاتی کیا ہے، اس کے اندر بوجھ سا محسوس ہونے لگتا ہے، اور پھر بے برکتی اس میں نظر آتی ہے، اور پھر یہ کہ رشتہ داروں میں نفرت اور پھوٹ، یہ ساری چیزیں کیا ہے، انسان کے اندر اس کے اثرات ممکنہ طور پر نظر آتے ہیں۔ مگر ہر بیماری کیا ہے، جادو نہیں ہوتی، یعنی اگر انسان بیمار ہے اس کو کوئی دوا کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اور پھر وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اسے کیا ہے، جادو ہو گیا ہے، بلکہ اس کے کچھ اثرات جو کہ نظر آتے ہیں اس کے حساب سے کیا ہے، پہلے ڈاکٹر کو بھی دکھانا چاہیے، دوائیں بھی لینی چاہیے، پھر ساتھ میں کیا ہے یہ کام کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا، یہاں تک کہ آپ کو لگتا تھا کہ کوئی کام کیا ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام نہیں کرتے تھے، یعنی اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا ہے، بھول آ جاتی تھی۔ اور پھر مگر یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت تھی، جو پیغمبری تھی، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کی روزمرہ کی جو زندگی تھی اس پر کیا ہے، تھوڑا بہت اثر ہو جاتا تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا ان آیتوں کی روشنی میں کہ جادو کیا ہے، حقیقت ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ اللہ نے 2 صورتیں نازل فرمائی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو 2 صورتیں ہیں جو کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہیں، یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور پھر یہ صورتیں بنیادی طور پر ہر طرح کے شرور سے کیا ہے، امن اور حفاظت کی دعائوں پر کیا ہے، یہ مشتمل ہے، یعنی صرف یہ دعائیں نہیں بلکہ
اللہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیتیں بھی انہیں کہا ہے، یہ صورتیں بھی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب سونے کے لیے بستر پر لیٹتے تو دونوں ہاتھوں کو کیا ہے جمع کر لیتے تھے، اور اس میں سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر کیا ہے ہتھیلیوں پر دم کرتے اور پورے جسم پر اس طرح پھیرتے تھے، جیسے کہ پہلے سر پر وہ پھیرتے، پھر چہرے پر، اور پھر جسم کے پھر سامنے حصے پر، اور پھر جہاں تک ہاتھ جاتا وہاں پر۔ یعنی یہ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے یہ عمل کو 3 بار کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ حدیث جو بخاری سے لی گئی ہے اس سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفلق اور ناس کو پڑھ کر کیا ہے اس کے ذریعے سے دم کیا کرتے تھے۔ اور یہ جو صورتیں ہیں جنہیں معوذتین بھی کہا جاتا ہے، یعنی 2 پناہ مانگی جانے والی صورتیں۔ صحابہ کے جو واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بچوں پر سورۃ الفلق اور ناس پڑھ کے کیا ہے دم کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ایسے ہی کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس سے حفاظتی تدابیر کیسے اختیار کی جائیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے؟ تو جی ہاں، بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے، یعنی جادو سے حفاظت کی مسنون دعائیں پڑھی جائیں، جیسے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی جائے، پھر سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو سوتے وقت بستر پر پڑھ کر دم کریں، اور پھر ہر نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتوں کو پڑھ کے کیا ہے سورۃ الفلق اور ناس کو پڑھتے بھی تھے، اور حکم بھی دیا تھا کہ آپ کیا ہے ہر نماز کے بعد سورۃ الفلق اور ناس پڑھی جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ صبح اور شام کے جو سب سے مضبوط دعائیں ہیں 3 مرتبہ صبح اور شام پڑھیں، جیسے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کی دعا جو کہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے ہر مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، پھر اس کے بعد یہ دعا بھی پڑھیں، اور بعد میں رقیہ شریعہ کو بھی پڑھیں پورے کامل یقین کے ساتھ کہ اللہ کے ہاتھ میں کیا ہے شفا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے شفا دینے والا ہے۔ تو اس کی نیت کے ساتھ کیا ہے اس کو پڑھیں۔ اور پھر ایک قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا تھا، تو صحابی نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر ان کے اوپر دم کیا، تو اس سے پتہ چلا کہ سورۃ الفاتحہ بھی کیا ہے شفا ہے، جیسے کہ اس کا نام بھی شفا ہے، تو اس سے کیا ہے ہم یہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر شفا بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ علاج صرف قرآن اور سنت کی روشنی میں صرف اللہ پر یقین کے ساتھ کیا ہے کیا جائے، جو بھی دم ہوگا وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے کیا جائے گا۔ اور جادو حقیقت ہے، مگر حفاظت کرنے والی جو ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان اور جادو سے حفاظت فرمائے، اور قرآن کو ہمارے لیے نور اور ہدایت بنائے، اور ہر قسم کے شر اور فتنے سے ہم کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔